رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اتوار کے دن اس کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے قیامت اور محشر کا منظر پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے اتنی عظیم امت اللہ نے بنائی اور اس کی ذمہ داری بھی اتنی عظیم لگائی کہ تم وہ ہو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا ذکر کیا۔ یہ عظمتیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بڑا مقام اور منصب ہوگا اتنی ہی بڑی باز پرس بھی ہوگی، اتنی ہی زیادہ آزمائشیں بھی ہوں گی، لیکن جب وہ آزمائشیں ہوں گی، حساب و کتاب ہوگا، تو اس کا منظر اللہ نے یوں بیان کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر شخص کو اس کے قائد، اس کے رہبر، اس کے لیڈر اور اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اپنے پاس یاد کریں گے۔ اب یہ جو لفظ امام ہے، امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے مختلف معانی علماء نے کیے ہیں۔ امام سے مراد رسول، امام سے مراد کتابیں، امام سے مراد قرآن کریم، امام سے مراد حاکم وقت، امام سے مراد وہ رہبر، وہ لیڈر جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اور امام سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق امام وہ ہے جس کی ہم بات مانیں اور اس کے پیروی کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے اس سے مسجد کا امام بھی مراد ہے، اس سے مسجد کا امام بھی مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اس دن آواز لگائے گا، آل محمد آ جائے، اہل قرآن آ جائیں، اہل تورات آ جائیں، آل موسیٰ آ جائیں، آل عیسیٰ آ جائیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا نام لے کر کہیں گے آل فلاں آ جائیں۔ اس لیے مسجد کے امام کے ساتھ بھی تعلقات اچھے بنا کے رکھو،
کل کو اللہ نے اگر کہا آل خبیب آ جائیں اور امام صاحب ناراض ہوں تو پھر وہ کہیں گے جی یہ ہمارا نہیں ہے، پھر اس کا حساب الگ سے ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ہم سب آل محمد ہیں، ہم سب آل محمد ہیں، ہمیں محمد کی آل کے نام سے بلایا جائے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے جی آل محمد تو صرف وہ ہیں جو آپ کی نسب سے ہوں، جو آپ کی اولاد میں سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من آل، یہ آل کون ہے؟ فرمایا کل تقی آل محمد، اور دوسرے الفاظ کل تقی من امتی آل محمد، میری امت کا ہر متقی اور پرہیزگار میری آل میں ہے۔ تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کی سند خدا نے خود دی، جن سے راضی ہونے کی سند اللہ نے خود دی، اور جن سے اچھا انجام ہونے کا وعدہ اللہ نے خود کیا، کسی کے ساتھ یہ معاملہ اللہ نے نہیں کیا۔ تو تمام صحابہ آل محمد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اگر پکارا گیا آل محمد آ جاؤ، تو محمد کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو آئیں گے۔ پھر وہاں سوال ہوگا ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، نہیں جانتے، نہیں وابستہ، تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس ہم اسے نہیں جانتے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور محبت کا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ کے نقش پا کو خضر راہ بنا لو، تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں ہمارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، لیکن خاص بات یہ ہے، نوٹ فرما لیں، ارے اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا لیڈر اسے بنانا جو خدا کا وفادار ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا بھی وفادار ہے، اپنا بھی وفادار ہے، اور جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، جو اپنا وفادار نہ ہو، آپ اسے لیڈر بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وطن عزیز پاکستان کی بدقسمتی کہ جتنے رہبر، جتنے رہنما، جتنے قائد، جتنے لیڈر، سب کا حال یہ ہے وہ اپنے وفادار نہیں ہیں۔ آپ کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہمیں نظر آ رہا ہے وہ خدا سے ڈرتے نہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد میں 50 مساجد کی ڈیمالش کا نوٹس آ گیا، اور حیرت کی بات
کہ وہ جو فیض آباد ہے عین سڑک کے کنارے مدنی مسجد رات کو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک ایسے غائب جیسے کبھی مسجد تھی ہی نہیں. آئی جی، ڈی آئی جی، ڈپٹی کمشنر سب وہاں موجود، بڑی بڑی مشینیں موجود، پتھر تک نہیں چھوڑا، پلین کر کے بھالو مٹی ڈال کے پودے لگا دیے بڑے بڑے. تو جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکا خدا سے، تمہارے لیے کیا مانگے گا؟ اس لیے ارے لیڈر اسے بناؤ جو خدا سے ڈرتا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. لیڈر اسے بناؤ جو کم از کم اپنا تو وفادار ہو، جس سے ہم امید کریں کہ یہ اپنا وفادار ہے، ہمارا بھی خیال رکھے گا. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس کو آپ اپنا لیڈر مانیں گے. آپ لاکھ کہیں نہیں جی میں تو اسے جانتا نہیں، سارے ووٹ اور تمہارے پرچیاں، تمہارے انگوٹھے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے پاس. یہاں ریکارڈ آپ بدلی کر سکتے ہو، اللہ کے ہاں ریکارڈ بدلی نہیں ہو سکتا. آپ کو اسی کے ساتھ بلایا جائے گا جس کو ووٹ دیا آپ نے. آپ اس کے ہر کام میں شریک مانے جائیں گے. پھر فرمایا سنو، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ بڑے خوشی خوشی اپنے اس نامہ اعمال کے خط کو، کتاب کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور فتیلہ کہتے ہیں وہ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہلکا سا پتلا سا چھلکا لگا ہوتا ہے، اس کو فتیلہ کہتے ہیں. اتنا معمولی سا بھی عذاب نہیں دیا جائے گا انہیں، زیادتی نہیں کی جائے گی. جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. ہاں، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو دنیا میں اندھے بنے رہے، جانوروں کی سی آنکھیں بنائے رکھیں، جانوروں کی طرح نہ انہیں اذان سنائی دیتی ہے، نہ مسجد میں نمازی آتے جاتے نظر آتے ہیں، نہ انہیں کوئی عالم اور جاہل میں فرق نظر آتا ہے، نہ مدارس اور مساجد اور شراب خانے میں فرق نظر آتا ہے. اندھے بنے ہوئے ہیں. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن بھی خدا انہیں اندھا کر دے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صراط مستقیم کے راستے سے بھٹک چکے اور آخرت میں جنت کے راستے سے بھٹک چکے. اضل سبیلا، سیدھی راہ سے کوسوں دور ہو گئے. میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسے اندھے ہوں گے. قیامت کے دن رب العالمین جنتیوں کو اپنی بے پردہ زیارت سے مشرف فرمائے گا اور یہ کہے گا میں ہوں وہ تمہارا رب جسے دیکھے بغیر تم سجدہ کرتے تھے، جسے دیکھے بغیر تم اطاعت کرتے تھے، اس کی ہر بات کو احکامات کو مانتے تھے. میں ہوں وہ تمہارا رب. سب لوگ زیارت کریں گے اور پھر ہوگا یہ جو جو زیارت کر لے گا اسے پھر کبھی بھوک نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ خدا کی آواز سنیں گے مگر خدا کو دیکھ نہیں سکیں گے. وہ چیختے ہوئے کہیں گے اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. پھر میرا رب فرمائے گا سنو، دنیا میں میری قدرت کے مظاہر پھیلے ہوئے تھے، میری قدرت کے نشانات دنیا میں موجود تھے، تم نے معجزات کو دیکھا، تم نے میری مخلوقات کو دیکھا. ارے تم نے کبھی چشم بصیرت سے ان نشانیوں کو دیکھ کر مجھے یاد نہیں کیا، اذانیں سن کر
مسجد میں نہیں آئے، نمازیوں کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ کر تمہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہاں تم اندھے بنے رہے، یہاں میں نے تمہیں اندھا بنا دیا اور اپنی بے پردہ زیارت سے محروم کر دیا۔ تب وہ افسوس کریں گے، وہ افسوس کسی کام کا نہیں۔ آج افسوس کر لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو، معافی مانگ لو، انشاءاللہ یہاں بھی آنکھیں کھل جائیں گی، وہاں بھی آنکھیں مل جائیں گی۔ پھر اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو دباؤ آپ نے برداشت کیا، وہ دباؤ کسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کے حکمران کہتے ہیں ہم پر دباؤ ہے، لوگوں کی پینشن ختم کر دو اور صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں 400 گنا بڑھا دو، یہ ہم پر دباؤ۔ امریکہ کا ہم پر دباؤ، اسرائیل کو تسلیم کرو۔ یورپ کا ہم پر دباؤ، یوکرین اور رشیا کی جنگ سے نکلو، اس میں ان کا ساتھ نہ دو۔ اسی طرح ہر ایک پر دباؤ ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو دباؤ اس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، دنیا کی کوئی طاقت وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دباؤ کیا تھا؟ وہاں مکے کے لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے آپ یہ جو قرآن لے کے آئے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو بدلی کریں، آپ اس کو بدلی کریں، یا پھر یہ جو احکامات ہیں اللہ کے اس میں کوئی تھوڑا سا رد و بدل کریں، کچھ اپنی منوائیں، کچھ ہماری مانیں، کچھ لیں اور دیں، یعنی ہمارے ساتھ آپ کمپرومائز کر لیں۔ اللہ کو یہ مداحنت پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے میرے محبوب قریب تھا کہ وہ آپ کو جو ہم نے نازل کیا تھا اس سے وہ ہٹا دیتے، گمراہ کر دیتے اور آپ اس سے غلطی کرا دیتے، لغزش میں مبتلا کر دیتے آپ کو، اور اتنا دباؤ ڈالتے لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، ہو سکتا تھا دباؤ کے نتیجے میں آپ کوئی نیا قرآن بنا کر ان کے لیے لے آتے۔ جی ہاں، اتنا دباؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایک طرف وہ یہ کہتے تھے، اور قرآن میں وہ گزرا ہے، باقاعدہ الفاظ ان کے گزرے ہیں، کہ وَأَنِئْتُ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ أَوْ بَدَّلُوهُ او بدل لہو، آپ یا تو اس قرآن کے بدلے میں دوسرا قرآن لے آئیں یا پھر اس میں کچھ تبدیلی کریں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا دباؤ ہے، لیکن ادھر میرے خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھیر دیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور بات بھی، وہ یہ بھی کہتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے تو پھر کوئی معجزہ ہی دکھا دیں ہمیں، کوئی معجزہ دکھائیں ہم مان جائیں، ایسا کام کر کے بتائیں جو کوئی نہ کر سکتا ہو، نہ ہماری عقل، نہ ہمارا علم، نہ ہمارا تجربہ، نہ جادو، نہ کوئی منتر تنتر، کچھ نہ چلے، ایسا عقل سے ماورا کام کر کے بتائیے۔ کیا ہوگا؟ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا،
لیکن اس کا توڑ میرے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب، میں مانتا ہوں آپ پر یہ دباؤ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن سے پھیر دیں، یا تو آپ قرآن دوسرا لائیں اور یا پھر احکامات کے اندر تبدیلی کر دیں ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اپنے دل میں سوچا چلو کوئی معجزہ ہی دکھا دیتے ہیں ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَةً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلِّمَ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ فرمایا میرے حبیب، اگر یہ ان کا چین بچین ہونا، ان کا آپ سے بے رخی کرنا اور آپ سے اعراض برتنا آپ کو ذرا بھاری لگ رہا ہے، تو پھر آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود دیں، زمین میں کوئی ٹنل بنا دیجئے، یا پھر آسمانوں پہ اور سلم فی السماء، آسمانوں میں سیڑھی لگا دیں، اور ان کو جو معجزہ آپ دکھانا چاہتے ہیں پھر دکھا دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے کہ آپ زمین میں خندق کھود دیں، سرنگ نکال دیں، اور آسمان پر سیڑھی لگا کر تارے بھی توڑ کر لے آئیں، پھر بھی نہیں مانیں گے آپ۔ لیکن فرمایا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ہو سکتا ہے یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں، ہو سکتا ہے یا آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ فرمایا معاملہ تو بڑا نازک تھا۔ یہ معاملہ کتنا نازک ہے؟ ایک طرف قوم کا پریشر، ہمیں معجزہ دکھاؤ، ایک طرف ان کا پریشر قرآن کو تبدیل کر کے دوسرا قرآن لاؤ، او بدل غیرہ، یا پھر احکامات کے اندر کچھ تھوڑی سی نرمی پیدا کرو۔ یہ قوم کی طرف سے دباؤ ہے، اور خدا کی طرف سے واضح پیغام آ گیا، یہ الگ سے دباؤ ہے کہ بھئی خبردار، زمین میں اگر تم سرنگ کھودو، آسمان پر سیڑھی لگا لو، ہو سکتا ہے پھر یہ تمہیں دوست بنا لیں۔ کتنا خطرناک دباؤ ہے یہ! ایسے نازک موقع پر میرے رب نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر میرے رسول آپ کا رب آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا، آپ کو مضبوط نہ رکھتا، آپ کی حمایت نہ کرتا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو میرے حبیب یقیناً آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل تو ہو ہی جاتے۔ کیا مطلب؟ مائل ہوئے نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے۔ اللہ جس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے اس کی حمایت کرتا ہے۔ تو فرمائے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر آپ کے رب نے آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کی ہوتی، اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، تو میرے حبوب یہ لوگ دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا فیصلہ آپ سے لے لیتے اور آپ کا جھکاؤ ان کی طرف ہو ہی جاتا۔ یہ پیغمبر ہے جو قوم کا دباؤ بھی برداشت کر سکتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر صبر بھی کر سکتا۔ یہ جگرا صرف پیغمبر کا ہے بھائی، کسی اور کا نہیں۔ ہاں، یہ وہی نازک مرحلہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو پیش آیا، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہی فرمایا کہ زلیخا تو کام کر چکی تھی، ڈورا ڈال چکی تھی، مکمل دباؤ بنا کر ان کو اپنے حصار میں، حسن کے حصار میں لے چکی تھی۔ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا اگر خدا نے آپ کو، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے نشانی نہ دیکھی ہوتی تو ممکن تھا کہ آپ بھی بدل جاتے، کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتے، بشری تقاضے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ پیغمبر ہیں، تو پیغمبر نے اللہ کی طرف سے کچھ برہان دیکھی، کچھ دلیل دیکھی، کوئی معجزہ دیکھا، اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا، انکار کا، بچنے کا، عفت کا، پاکیزگی کا۔
حوصلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ پیغمبر ہیں اور پیغمبر اللہ کی حمایت یافتہ، یعنی بڑے نازک مرحلے سے وہ گزرے۔ آج ضرورت ہے نوجوانوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنی چاہیے، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے جوان کو کیسا ہونا چاہیے، جوانی گزارنی کیسے چاہیے، کیسے کیسے مرحلے پیش آ سکتے ہیں، ان سے بچا کیسے جائے گا، یہ آپ کو سورہ یوسف کے اندر ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ کے حبیب ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں، سبب تخلیق آدم ہیں، اس کائنات کا حسن آپ ہیں۔ جب مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے تو پھر باز پرس بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ تو رب ہے نا۔ فرمایا اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اے میرے محبوب اگر ایسا ہو جاتا، یعنی آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، ان کی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیتے، تو پھر میرے حبیب ایسا ہوتا تو ہم تم کو اس دنیا کی زندگی میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو دوہرا عذاب دیتے۔ کیوں؟ پیغمبر کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، لہذا اس کا احتساب، اس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ لیکن یہاں آپ کے دل میں خیال نہ آئے کہ ہم بھی حساب لیں، تم نہیں لے سکتے، وہ رب ہے۔ الرب رب اذا تنزل والعبد عبد اذا ترقى، خدا خدا ہے، وہ جتنا بھی نیچے آ جائے، پہلے آسمان پر آ جائے، تحت الثری میں چلا جائے، وہ خدا ہے۔ وہ جتنا بھی نیچے آ جائے وہ خدا ہی رہے گا، وہ رب ہی رہے گا۔ اور بندہ بندہ ہے، وہ ترقی کر کے آسمان علم و فضل کا سورج کیوں نہ بن جائے، اس کے باوجود ہے وہ بندہ۔ جب تک خدا کو سجدہ نہیں کرے گا تب تک وہ گندہ ہی رہے گا۔ اس لیے بندہ بندہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو تو ہیں اللہ کے بندے، عبدہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو خدا کو یہ حق حاصل ہے اپنے بندے سے جیسے چاہے گفتگو کرے۔ اس لیے فرمایا میرے حبیب اگر یہ ہو جاتا، یعنی آپ فیصلہ کر لیتے اور ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے، مائل ہو جاتے آپ ان کی طرف، تو میرے حبیب میں دنیا میں بھی آپ کو دگنا عذاب اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، یعنی پھر آپ کا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ لیکن سن لو دوستو، یہ میسج امت کے لیے، یہ میسج امت کے لیے، تمہیں یورپ سے، امریکہ سے، تمہیں مختلف ممالک سے، قوتوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے گا، فیصلے اپنے مرضی کے کرائے جائیں گے، لیکن سنو، تم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہو، جو ہمارے دین کے مفاد میں ہو، جو امت کے مفاد میں ہو، جو قرآن کے مفاد میں ہو، جس سے خدا اور خدا کا رسول راضی ہو، وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر تم نے فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کر دیا اور تم ادھر مائل ہو گئے تو پھر یاد رکھو ہم تمہیں دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیں گے، آخرت میں بھی ڈبل عذاب دیں گے، اور ثم لا تجد لک علینا نصیرا، دنیا میں تمہیں ہمارے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی نہیں ملے۔ یہ پیغام کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اور ہم کفار و مشرکین کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ان سے پیسہ لے کر، ان سے مفادات پورے کر کے ہم ان کی مرضی کے مطابق کام کرتے، بکے ہوئے لوگ، اسی لیے عذاب میں مبتلا۔ یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو بے امنی، بد امنی ہے، قتل و غارت گری ہے، ظلم و ستم جو رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور مہنگائی، اور پھر اس کے بعد آپ کی پینشن اور
تنخواہوں پر کٹوتیاں، یہ سب بتا رہی ہیں کہ اب آپ کے گلے کو رسا ڈال کر پھانسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، پوری امت کو پھانسی، یہ عذاب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کا بل نہیں بھر سکتے، کھانے کو کچھ نہیں، یہ عذاب ہے۔ اور سنیے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی تو ہجرت سے چند دن پہلے کی یہ بات، بڑے دباؤ میں تھے آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں، آپ کی وجہ سے ہم انہیں برکتیں دے رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے مکے کی سرزمین سے نکال دیں۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس زمین سے باہر نکال دیں، بھگا دیں گے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، میرے حبیب ہو سکتا ہے یہ کامیاب ہو جائیں، نفی نہیں کی اللہ نے کہ نہیں میں نہیں ہونے دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونا تو تھا، ورنہ اللہ کہتا میں نہیں ہونے دوں گا تو کون کر سکتا تھا، لیکن اس کو نفی نہیں کی اللہ نے کہ نہیں ہوگا، ہوگا، لیکن فرمایا کہ میرے حبیب جب ہوگا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، میرے محبوب اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا تو پھر آپ کے بعد یہ بھی زیادہ دن یہاں مکے میں نہیں رہیں گے۔ اے حبیب اگر انہوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا، یہ بھی پھر آپ کے بعد زیادہ دن مکے میں رہ نہیں سکیں گے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہجرت کے اگلے ہی سال، دوسرے سال، بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، تو اصل میں تو کمر وہیں ٹوٹ گئی، جو چند ایک بچے وہ احد کے اندر کام آ گئے، دیگر اس میں کام آ گئے، اور پھر صلح حدیبیہ ہو گیا، اور پھر چند سالوں کے اندر اندر یعنی 8 ہجری میں مکہ مکمل فتح ہو گیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حاکم اور صاحب اقتدار بن گئے۔ تو وہ وہاں تھوڑا سا بھی رہ نہیں سکے، بدر کے معرکے نے فیصلہ کر دیا حق و باطل کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے حبیب سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، فرمایا ہمارا تو یہ دستور ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یعنی ان کی قوم نے ان کو تنگ کیا، ان قوم نے ان کو اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال دیا، جب پیغمبر وہاں سے نکلا تو ہم نے انہیں مہلت نہیں دی، پھر ہم نے عذاب میں مبتلا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے تو قوم پر عذاب، نوح علیہ السلام نکلے تو قوم پر عذاب، اسی طرح یونس علیہ السلام نکلے تو قوم پر عذاب، لوط علیہ السلام نکلے تو قوم پر عذاب، حضرت صالح نکلے تو قوم پر عذاب۔ ہر نبی اللہ نے ان کو پہلے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا، پھر وہاں پر عذاب نازل کیا۔ تو فرمایا ان پر بھی ہم عذاب، ہر پیغمبر کے لیے یہی کیا۔ میرے محبوب تسلی رکھ، حوصلہ رکھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، ہماری سنت کو آج تک کوئی نہیں بدل سکا، اور انشاءاللہ جیسے میں نے اپنے دوسرے پیغمبروں کی حمایت کی، انہیں بچا لیا اور ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، آپ کی نافرمان قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کر دوں گا، اور محبوب آپ کو میں کامیاب کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔